یہ بات ہے 1969 کی، جب انسان نے پہلی بار زمین سے 3,84,000 کلومیٹر دور چاند پر قدم رکھا تھا۔ نیل آرمسٹرانگ وہ پہلا انسان تھا جس نے یہ مشن سر انجام دیا تھا۔ اس مشن میں ان لوگوں نے 2 گھنٹے اور 15 منٹ تک چاند پر سروائیو کیا تھا اور اس دوران چاند پر موجود مٹی کے ڈیفرنٹ سیمپلز کو اکٹھا کیا تھا۔ اس مشن کے دوران تو چاند پر کوئی اب نارمل یا پھر ایلین ایکٹیویٹی نہیں دیکھی گئی تھی، لیکن اس مشن کے کچھ عرصے بعد چاند کے گرد چکر لگانے والی ناسا کی ایک سیٹلائٹ نے چاند کی کچھ سٹرینج اور اب نارمل فوٹوز کو کیپچر کیا، جس میں چاند پر عجیب اور مسٹیریس سپاٹس دکھائی دے رہے تھے۔ ایلین ریسرچر اسکاٹ ویرنگ نے جب ان فوٹوز پر ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کی تو انہیں چاند پر ایک بلڈنگ نما سٹرکچر بنا دکھائی دیا جو چاند پر موجود دوسری چیزوں سے بالکل الگ تھا۔ اسکاٹ ویرنگ نے جب ان ڈیٹیلز کو پبلک کیا تو اس کے کچھ عرصے بعد وہ سٹرکچر اس جگہ سے اچانک غائب ہو گیا۔ اسکاٹ ویرنگ کا یہ کہنا تھا کہ اگر چاند پر کوئی اب نارمل ایکٹیویٹی نہیں ہے اور اس کے علاوہ چاند پر ہوا کا بھی کوئی نام و نشان تک نہیں ہے تو پھر وہ سٹرکچر آخر کیا چیز تھی جو اب اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس بارے میں اسکاٹ نے ناسا کو بلیم کیا کہ ناسا نے اس سٹرکچر کو ایڈٹ کر وہاں سے ریموو کر دیا ہے اور اصل حقیقت کو دنیا سے چھپا لیا ہے۔ اس سٹرکچر کے علاوہ چند سال پہلے چاند پر ایک ٹینک کی شیپ کا سٹرکچر بھی ڈسکور کیا گیا تھا جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ چاند پر ضرور کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی موجود ہے جس سے ہم انسان اب تک نہ واقف ہیں۔ ایلون مسک کا یہ پلان ہے کہ مارس پر انسانوں کی ایک الگ دنیا بنائی جائے، جسے پورا کرنے کے لیے ناسا اور اسپیس ایکس کمپنی نے 20 سے زیادہ روبوٹس کو مارس کی طرف بھیجا، جنہیں مارس تک پہنچنے کے لیے 7 مہینوں سے زیادہ کا وقت لگا تھا۔ ان روبوٹس میں سے چند روبوٹس ایسے تھے جو لینڈنگ کے وقت ہی تباہ ہو گئے تھے، لیکن 6 روبوٹس ایسے تھے جو سکسیسفلی مارس پر لینڈ بھی ہوئے تھے اور اب تک اپنے مشن پر کام بھی کر رہے ہیں۔ مارس جو کہ زمین سے 296 ملین کلومیٹر دور ہے، اس پر اب تک ایسی چیزوں کو ڈسکور کیا جا چکا ہے جس نے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو حیرت اور طرح کے سوالات میں ڈالا ہوا ہے۔ مارس سے ملنے والی پکچرز پر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اسکاٹ ویرنگ، جنہوں نے چاند پر سٹرینج سٹرکچرز کو سپورٹ کیا تھا، ان کا کہنا ہے کہ مارس پر ضرور کوئی نہ کوئی ایلین ایکٹیویٹی موجود ہے اور مارس پر یقیناً زندگی بھی پائی جاتی ہے۔ مارس پر ریسرچ کے دوران اسکاٹ ویرنگز کو یہاں چھوٹے پیرامڈز، بلڈنگز، فاؤنڈیشنز، ایلین سٹیچوز، حیران کر دینے والے سٹرکچرز اور فروزن فلاورز کے ساتھ ساتھ کسی جانور یا پھر کسی ایلین کی ہڈی بھی ملی۔ مارس پر کریوسٹی روور کے ذریعے لی گئی ایک پکچر میں اسکاٹ ویرنگ نے ایک عجیب اور یونیک قسم کے پتھر کو سپورٹ کیا جو بالکل زمین پر موجود پیرامڈز کی طرح لگ رہا تھا۔